اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غذا کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے. یعنی غذا صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے، صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی. تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے یا نہیں، تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غذا اور دوا دونوں ہی بنا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی فوڈ آپ کے لیے غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے. کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، یا پھر شبہات کا شکار ہوتے ہیں. ایسی باتیں بنی ہوئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں. پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جو بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں، وہ غلط غذا کھا کھا کے جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پرہیز ہی کر لیتے ہیں. تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانیں اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں، تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. پہلی بات، یہ پہلا اصول کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذا سے پرہیز کریں. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے، اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن کچھ بہت سیویئر بھی ہوتی، تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس راستے پہ نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے. بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 6 گلاس اور 8 گلاس اور 1.5 لیٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پیئیں. یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہے. کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کون سی بیماری ہو سکتی؟ کڈنی ریلیٹڈ، کیونکہ بعض لوگوں کی کڈنیز ویک ہوتی ہیں، پوری طرح فنکشن نہیں کرتی. جب آپ ایکسٹرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دقت پیش آتی اور وہ نقصان دہ ہوتی. کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ پانی دیا جاتا ہے. بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا، صرف ٹھنڈی برف کو لے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے زبان پہ لگا لیں، کہ پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے. یس، وہ کہتی ہے میری خالہ کو 24 گھنٹوں میں 1 کپ پانی پینے کی اجازت ہے. اب اگر وہ اسی طرح کو ٹوٹکا پڑھ کے تو 1.5 لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اسی انسان کے لیے نقصان دہ. تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے، لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے. کچھ عرصے تک تو یہ تھراپیز آپ کو کام دیں گی، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے الٹا مشکل کا سبب بنے گی. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلاً تو ایک دم انڈیلے نہیں، انڈیلنے سے پرہیز کریں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ 3 سانس میں پینا، اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں، یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئیں. ٹھیک، ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں، تیزی سے نہیں پی، رائٹ، گھونٹ 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 کر کے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے، ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈائریکٹ وہاں جائے، یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا منہ جو ہے اس کا مزہ چکھے. اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں، جلدی سے وہ کر لیں، اور پھر بس کچھ اور کریں. تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور خشک کھجور تھی. روٹی اور خشک کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ. میں خشک کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خشک کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے، یعنی اس مرض میں خشک کھجور ٹھیک نہیں. میں نے عرض کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں، جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں. اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پرہیز کی بات سمجھ آتی ہے. بیماری میں خاص طور پر پرہیز، جو چیز نقصان دہ ہو وہ نہ استعمال کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو تو ہم ایز اٹ از لے سکتے. پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرہیز. کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے ان کو دوا کھا کے. اچھا، کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ بڑے شوق سے دوا کھاتے، جہاں کہیں کوئی دوا دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دیے گئے دواؤں میں. کوئی وہ سیرپ پی جائیں گے، کوئی گولیاں کھا جائیں گے. تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوا پلانے میں، وہ نہیں پیتے، ان کے بھی مزاج فرق ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراً دوا نہیں لینی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ غذا سے علاج کریں، پرہیز سے کام لیں، اور اگر نہیں علاج ہو رہا، نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوا لیں، اور وہ بھی ضرورت کی لیں.
اور کثرت سے پرہیز کریں. جی کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے مجھے کوئی دوا ریکمینڈ کی, تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. وہ کہنے لگے ٹو بی ویری آنےسٹ, ہر دوا کے سائیڈ افیکٹس ہیں. یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں, تو یہ ماننے کی بات نہیں. ہر دوا کے, کیونکہ دوا ہے نا, اور خصوصاً ہماری دوائیاں جو بنتی ہیں سب اسٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی غذا ہی سے ملتی جلتی دوائیں, اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسیسز سے گزارا جاتا ہے اور اس میں کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر دوا زہر ہے یا عنقریب زہر بن جائے گی, کیونکہ جب اس کی کثرت ہو جائے گی, زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی, تو وہ زہر بنی. جب دوا چھوڑے بھی تو سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑے, ایک دم نہیں چھوڑے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اندیشہ ستانے لگا, لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے, اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی, نمونیا جس کو بولتے ہیں. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی, جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی. طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی ہے. آپ نے اس کا اثر محسوس کیا. آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا, حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی جائے. یعنی ان سب نے مل کے میرے منہ میں ڈالی ہے, اب ان کے منہ میں بھی ڈالی جائے. ٹھیک, یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے. اس لیے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر. خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں. یہ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے. دوسرا, بلا ضرورت دوا سے اجتناب کی. ایک اور چیز یاد رکھیے, جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریئیکشن فیل ہو رہا آپ کو, آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا اسکن پہ یا کسی بھی طرح, تو فوری طور پر پھر مزید کنسلٹ کر لینا چاہیے. پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے. سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز, گھر, لباس, خوراک, تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں. یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسب حال کرنا چاہیے. بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے. کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ جرسی کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں اور بیمار ہو کے واپس لوٹتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں. احتیاط بہتر ہے, اعتدال بہتر ہے. ہر شخص کو اپنے مزاج کو, اپنے جسم کو, اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں بھیڑ چال نہیں کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی, اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں کیوں پہنتا ہوں. تو کسی کی نقالی مت کریں, اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے, جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا, تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو, گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ. اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر وبائی اور متعدی امراض. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ کنٹیجیس, جو دوسرے کو لگ جائے. جیسے فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جو مفعول طلب کرتا ہے. تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی. امراض پھیلنے کے موسموں, خصوصاً برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا, مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا, رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں, مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا, اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا. گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے, جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں. اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. کئی لوگ فلو شاٹس لیتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں.